بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. صدق اللہ مولانا العظیم. انسان اس دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام جو ہے، اس کے تمام اعمال، افعال، اقوال، یہاں تک کہ اس کی ذہن کی فکر، سوچ، اس کی آنکھوں کے اشارے، کنائے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں غیبی نظام میں محفوظ ہو رہی ہے. جس طرح بینک کے ذریعے جو کچھ لین دین ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک سسٹم ہے جو اس کو ریکارڈ کر رہا ہے. ہم بھول سکتے ہیں کہ پچھلے مہینے فلاں تاریخ کو بینک کے ذریعے کس کو کیا دیا، کیا لیا، لیکن جس وقت بینک کے ذریعے اپنا پورے کھاتے کا ریکارڈ لیا جاتا ہے تو بھائی اس میں ایک ایک چیز موجود ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ تو دنیا کے چھوٹے نظام ہے جو انسان نے بنائے. اب موبائل ایسے آ گئے کہ آپ نے اس موبائل پر ایک سال میں جو بات کی ہے، دوسرے نے آپ کے ساتھ جو کی ہے، وہ مکمل ریکارڈ بھائی محفوظ ہوتا ہے. جب انسانوں کے چھوٹے چھوٹے سسٹم میں اتنی جان ہے تو وہ خالق کائنات جس نے اتنا عظیم اور وسیع جہان بنایا ہے، اس کا غیبی نظام جو ہے وہ دل کے خیالات کو بھی، آنکھوں کے اشاروں کو بھی، تمام رازوں کو، اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یوم تبلی السرائر، ایک دن آئے گا ہم سب کے سب راز کھول کر رکھ دیں. یہاں تک کہ زمین، آسمان، یہ پورا نظام جو کچھ ریکارڈ کر رہا ہے اور یہ گواہ ہے. اور قرآن و سنت میں اس کی تصریح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذن جو ہے آذان دیتا ہے، جہاں تک اس کی آذان کی آواز جاتی ہے، کل قیامت والے دن یہ زمین اس کے آذان پر گواہ بنے گی. صحیح حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان احرام باندھ کر حج اور عمرہ کے لیے جاتا ہے، اس کی زبان سے تلبیہ نکلتا ہے. جب وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ ترانہ پڑھتا ہے تو کائنات کی ساری مخلوق اس کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہوتی. تو اللہ کا غیبی نظام ہے، اور میرا اور آپ کا جو وجود ہے یہ بھی اس غیبی نظام کا حصہ ہے. یہ بھی بھائی کیا ہے؟ کل قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت صرف ایک سسٹم نہیں، کئی غیبی نظام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر انسان کا مکمل ریکارڈ، اس کی زندگی کے تمام معاملات اللہ کے سامنے رکھے گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنی تمام کیے کرائے کا انکار کر دیں گے. سورہ انعام میں ہے، مشرکین صاف کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. وما کننا مشرکین، انکار کر دیں گے صاف.
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کچھ لوگ یہ کہہ دیں گے کہ فرشتوں نے جو کچھ ہمارا ریکارڈ محفوظ کیا ہے یہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراض کریں گے، گویا کہ اللہ کے غیبی نظام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے اپنے خلاف۔ اس وقت اللہ جل جلالہ زبان پر مہر لگا دیں گے، اور اللہ جل جلالہ خود اس انسان کو جس نے اللہ کی بارگاہ میں انکار کیا تھا اس کے وجود کو حکم دیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا وجود جو ہے وہ خود گواہی دے گا، اس کے وہ ہاتھ، اس کے وہ پاؤں، اس کا وہ جسم بولے گا۔ یہاں تو فرمایا تشہد علیہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہاں تو قرآن کریم نے صرف اتنی بات فرمائی کہ اس کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور اس کے پاؤں ہمارے یہاں گواہی دیں گے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا تشہد علیہم السنتہم وائد، وہاں فرمایا کہ پورا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ انسان آج نہیں اس کو مانتا، وہاں تو ماننا پڑے گا۔ آج کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جسم کیسے بولے گا، ہاتھ کیسے بولے گا؟ ہستانوی رحمہ اللہ کے سامنے ایک ہندو نے اعتراض کیا کہ قرآن میں یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں بولیں گے، کیسے بولیں گے؟ ہستانوی رحمہ اللہ نے فرمایا زبان کیسے بولتی؟ زبان بھی تو بھائی گوشت کا لوتھڑا ہے نا۔ کیوں بھائی ہماری زبان بولتی ہے کہ میں بول رہا ہوں، ہماری زبان کو کون سا کو پر لگے ہوئے؟ وہ بھی تو اسی طرح گوشت پوش کا لوتھڑا ہے نا، وہ بھی تو بول رہا ہے۔ جو خدا گوشت کے ایک ٹکڑے سے اتنے الفاظ ادا کروا سکتا ہے وہ اس جسم سے بھی کروا سکتا ہے۔ اور یہ بات تو اب آپ حضرات کو یاد ہو گئی ہوگی، میں اس کو بہت زیادہ دہراتا ہوں کہ سائنس میڈیکل کی دنیا جتنا ترقی کرے گی قرآن و سنت کی باتوں کو اتنا ہی۔ آج خون کا ایک ٹیسٹ لیتے، کہتے ہیں جی اس میں فلاں چیز اتنی ہے، فلاں اتنی ہے، فلاں اتنی ہے، ایک ایک چیز بتاتی جاتی ہے۔ جب خون کے ایک قطرے سے لیبارٹری کے ذریعے سارا کچھ بتایا جا سکتا ہے، اس نے کیا کھایا کیا پیا۔ بہت سال پہلے مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، تو ایک میرے جاننے والے تھے، ان کے بیٹے جو تھے وہ غلط لائن میں چلے گئے بہت زیادہ۔ اب تو ان کا بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، ان کا اپنا بھی انتقال ہو گیا، بہت سال پرانی بات ہے، تقریباً شاید 2006-07 کی بات ہے۔ تو انہوں نے مجھے رپورٹ دکھائی، وہ شراب پینے کی وجہ سے اس نالائق کی موت ہوئی۔ تو جب ہسپتال گئے تو بیٹا جو ہے وہ باپ کے سامنے مان نہیں رہا تھا۔ مجھے 3-4 دن کے بعد جب اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے ابا نے مجھے رپورٹ دکھائی کہ مفتی صاحب یہ دیکھیں، رپورٹ میں ایک ایک چیز آ گئی کہ شراب پی ہے، کون سی قسم کی پی ہے، اس شراب میں کون سا فالٹ تھا۔ تو جب خون کے قطرے سے سب کچھ آ رہا ہے، وہی ہمارے یہاں ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا کہ نہیں؟ مرنے کے 15 دن، 20 دن بعد، بلکہ 3 مہینے بعد جسم کے اجزاء لے کے وجہ، موت کی وجہ بتا دی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو جو کمزور انسان یہاں تک تحقیق کر سکتا ہے، وہ اللہ جس سے بڑا قادر کوئی نہیں، جس سے بڑا علم کسی کا نہیں ہے، وہ خالق کائنات بھلا پورا نظام انسان کا کیوں ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ اس نے یہاں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، قیامت والے دن ہم لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ ان کے ہاتھ ہم سے کیا کریں گے؟ جو کچھ وہاں ہونا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے معجزات کے ذریعے وہ کچھ دکھا بھی دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھائی وہ جو کھجور کا تنا جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر خطبہ دیتے، صحابہ کرام نے اس کے روتے ہوئے اس کو سنا کہ نہیں سنا؟ بالکل سنا۔ وہ انصاری کے باغ میں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کس کا ہے؟ فلاں انصاری کا، بلاؤ اسے۔
کہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، کام زیادہ لیتے ہیں چارہ تھوڑا۔ اس نے اپنی غلطی کا کیا کیا؟ اعتراف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے اس پتھر کو آج بھی اچھی طرح پہچانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا۔ تو اللہ جل جلالہ نبیوں کے ذریعے یہ دکھا دیتے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور لوگوں کے پاؤں، ان کی ٹانگیں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے۔ اس لیے بھائیو، یہ کہنا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ خیال است و بحال است و جنون، یہ سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہارے معاملات کو جتنا جانتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو جس وقت تم یہ گناہ کرتے ہو اسی وقت تمہیں پکڑ لیں، تمہیں مٹا دے، لیکن ہم ڈھیل دیتے، سنبھلنے کا موقع دیتے۔ بھائی ہم کیا کرتے؟ سنبھلنے کا موقع دیتے۔ اگر ہم پکڑنے پر آئیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم لوگوں کی آنکھوں کو مٹا دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ کسی رستے کی طرف چلنا بھی چاہیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کہاں نظر آئے گا ان کو؟ قوم لوط کے بارے میں قرآن کہہ رہا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو ایسا اندھیرا چھایا، بینائی ختم ہو گئی، ایک قدم نہ اٹھا سکے کہ جانا کدھر، جانا کدھر ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بھائی، اللہ نہ کرے گاڑی چلاتے ہوئے اگر کسی کا حادثہ ہو جائے تو لمحے کی بات ہوتی، لمحہ بھی دور ہے، چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، انسان دیکھتے دیکھتے کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم اچکنا چاہے، تباہ و برباد کرنا چاہے ان کو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، کوئی ان میں سے بھاگنے کی طاقت نہ رکھتے، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ کوئی پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہم جب کسی کو پکڑنے پر آتے، ہم سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، ہم سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے انسانوں کے پاس بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے وسائل ہیں، بڑے بڑے ذرائع ہیں، لیکن بھائی اللہ کے لیے، اللہ جب پکڑنے پر آتے ہیں کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ سے بھاگ۔ میرے اور آپ کے معاملات خود یہ بتاتے کہ ہم عاجز ہیں، بھائی ہم کیا ہیں؟ عاجز، اس لیے فرمایا، اور قرآن کریم نے اسی کی دلیل آگے بیان کر دی، فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کی پیدائش میں پھر دوبارہ کمزوری رکھ دیتے ہیں۔ شروع میں، آغاز میں انسان کمزور، ناقص، نہ خود کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ 6 ماہ کے بچے پر غور کرو، ہر درجہ کمزور، آہستہ 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 جا کے 14-15 سال پہ خود اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور فرمایا پھر اس پر ایک وقت آتا ہے کہ جناب یہ سمجھتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں۔ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کو پھر دوبارہ اسی بڑھاپے کی طرف لے آتے، اس کو بالکل عاجز کر دیتے، بالکل کمزور کر دیتے۔ یہ وہی بچوں کی طرح نہ آسانی سے اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، یہ دلیل ہے ہماری۔ ہم اس کی طاقت کے بعد اس کو زوال دے دیتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اس انسان پر 100% اختیار رکھتے ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ انسان کی، بھائی ذرا میری بات سننا، سب سے بڑی طاقتیں انسان کے پاس 2 جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے، دیکھنے کی اور سننے کی۔ ایک عرب شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا سب سے زیادہ بھروسہ زندگی میں 2 چیزوں پر تھا، وہ میری آنکھیں اور میرے کان۔ ہم کہتے ہیں یار میں نے خود سنا، کیوں بھائی؟ جو بات ہم خود سن لیں ہمیں اس سے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار میں خود سنے،
اور اگر کسی چیز کو ہم خود دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک چیز کو آپ کے آنکھوں نے دیکھ لیا اور آپ کے کانوں نے سن لیا، سارا ڈسکا اس کے خلاف کھڑے ہو جائے، آپ تسلیم کریں گے؟ آپ کہیں گے یار میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے کانوں نے سنا ہے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں. وہ عرب شاعر کہتا ہے میرے وہ دو طاقتیں جو میری سب سے بڑی طاقت تھی اور ان پر مجھے اتنا بھروسہ تھا، جب مجھ پر بڑھاپا آیا تو یہ دونوں مجھ سے خیانت لگ گئی کرنے، یہ دونوں مجھے دغا دینے لگ گئی، یہ دونوں مجھے کیا کرنے لگ گئی؟ خیانت کرنے لگ گئی. آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور کانوں سے سنتا نہیں. میں نے آپ کو ایک بابا جی کا کئی مرتبہ مقولہ سنا. میرے پاس بیٹھ کے مجھے کہنے لگے، بڑھاپا تھا، کہنے لگے جی بڑھاپے میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں بابا جی جو ہے، فلاں حاجی صاحب، فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اس کے بیٹے اور فلاں اس کی بات نہیں مانتے. بڑھاپے میں تو ہاتھ پاؤں بات نہیں مانتے. میں پاؤں رکھتا ادھر کو ہوں اور جاتا ادھر کو ہے، پکڑنا اس کو چاہتا ہوں ہاتھ اٹھتا نہیں. یعنی وہ میری جسمانی قوتیں جن پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ تھا، وہ آنکھ جس کے دیکھے کو میں ٹال نہیں سکتا تھا، وہ کان جس کے سنے کو میں اس کی تکذیب نہیں کر سکتا تھا، بڑھاپا آیا تو بھائی یہی جسم کیا ہو جاتا ہے؟ بے جان ہو جاتا ہے، یہی کمزور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو رب تمہیں کمزور سے طاقتور بنا سکتا ہے اور طاقتور سے تمہیں دوبارہ کمزور بنا سکتا ہے، اسی خدا کو تم پر اسی رب کو، اسی اللہ کو تم پر 100% اختیارات ہیں. وہ مرنے کے بعد موت پر تمہیں بالکل کمزور کر دیتا ہے، قبر میں جا کے تمہیں بالکل مٹی کر دیتا ہے. اور بھائی سچی بات یہ ہے، یہ بات وحی ہی دکھا سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے. جو لوگ وحی کو نہ سمجھ سکے، انبیاء کی تعلیمات کو نہ سمجھے، وہ ذلیل ہو گئے. بھائی وہ کیا ہو گئے؟ ذلیل ہو گئے. آپ جا کے مصر کی تہذیب کا تھوڑا سا مطالعہ کرو، آپ حیران رہ جاؤ گے. آج بھی مصری، آپ ان کے آج بھی قبریں دیکھیں نا، اس طرح کی بلڈنگیں بنتی ہیں قبریں، یعنی اسلام آنے کے باوجود بھی مصری جو ہے وہ قبر بناتے ہیں بڑی بڑی عمارتوں میں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، دنیا دار نہیں، بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے علماء، جس کے پاس جتنے پیسے، جتنا ہماری مسجد میں پیسہ لگا ہے نا، جو مالدار فیملی ہے وہ ایک ایک قبر پر اتنا پیسہ لگاتی ہے، اتنی بڑی عمارت بنا کے اس میں قبر بناتی، پوری پوری بلڈنگیں. آپ مصریوں کے قبرستان دیکھو تو کہو گے یہ قوم پاگل ہے. کیوں؟ پیچھے سے تسلسل اور فرعون کے زمانوں سے تسلسل چلا آ رہا کہ جی جب بھی کوئی بادشاہ مرتا اس کا تابوت سونے کا، اس کے جوتے سونے کے، تاج پہنا کے، اس کی خاص مہریں، اس کے زیورات، اس کا سونا چاندی بیچ میں. مصر کے عجائب گھر میں جاؤ تو انسان کی نادانی پر انسان حیرت میں آ جاتا ہے، یار انسان اتنا بے وقوف تھا کہ سارے خزانے ساتھ لے کر دفن ہو رہے ہیں. بھائی سارے خزانے ساتھ لے کر دفن ہو رہے ہیں، کس لیے؟ کہ شاید کبھی آگے زندگی آ جائے اور یہ پیسے دوبارہ. اللہ، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات یہ، میں بعض دفعہ درود پڑھتا ہوں نا تو زبان پر یہ بات آ جاتی ہے، میرے اللہ ہمارے آقا پر لاکھوں کھربوں رحمت نازل فرما. اگر ہمیں سیدھی راہ نہ دکھاتے تو پتہ نہیں کدھر دھکے کھا رہے ہوتے، پتہ نہیں کدھر دھکے کھا رہے ہوتے، پتہ نہیں کس گائے کے پیشاب پی رہے ہوتے، کس گائے کی پوجا کر رہے ہوتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا روح کس کی طرف کیا؟ اللہ کے. بتا دیا لوگوں جب مر جاتے ہو تمہارا مال یہی رہ جاتا ہے، رشتہ دار بھی یہی رہ جاتے ہیں، تمہارے ساتھ صرف ایک چیز جاتی ہے، وہ تمہارا ایمان اور نیک عمل ہے. یہ پیسے پوسے نہیں جاتے. آپ ترکی کے عجائب گھر میں دیکھو، مصر کے عجائب گھر میں دیکھو، پھر وہ کھدائیاں کرتے رہتے ہیں،
بادشاہوں کی لاشیں نکالتے رہتے ہیں، ان کا بہت بڑا ذریعہ آمدن ہے۔ جب بھی کسی کی لاش ملتی ہے 10-10 کلو، 15-15 کلو، 20-20 کلو سونا نکلتا ہے اندر سے، جوتے سونے کے، تاج سونے کے۔ کیوں جی؟ اگر آگے جا کے کبھی زندہ ہو گئے تو اس پیسے کو کیا کریں گے؟ کام میں لائیں گے، کام میں لائیں گے۔ اب وہ اتنے اہرام مصر جیسی بلڈنگیں بنانے والے اس مسئلہ کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، چونکہ یہ عقل سے نہیں سمجھ آ سکتا تھا، یہ تو وحی کے ذریعے سمجھ آنا تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سمجھایا، جناب تمہارے ساتھ قبر میں سوائے ایمان اور نیک عمل کے اور کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ کفن جو ہے وہ سادہ ہو، اس کے اوپر کوئی سلائی نہ ہو، کہ بھائی ایسا ہی ہے، سادہ کپڑے ہو۔ میں یہاں دیکھتا ہوں، مجھے تعجب ہوتا ہے، تدفین میں دیر ہو رہی ہے، اور میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ تدفین پر میں بالکل بولتا نہیں، عزت بچا کے ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ سب سے زیادہ مفتی محقق تدفین پر پائے جاتے ہیں، ان سے ڈر لگتا ہے، ان کا علم بہت اونچا ہوتا ہے۔ اب جی تدفین میں کتنی دیر ہے؟ آدھا گھنٹہ۔ ہوا کیا جی؟ نیچے بچھانے والا گدا گھر بولا ہے۔ اب ان کو کون بتائے کہ اس قبر میں اس گدے نے فائدہ؟ یہ بندہ مادی دنیا سے نکل گیا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ بندہ مادی دنیا سے نکل گیا ہے۔ اب یہاں کے گدے، یہاں کی راحت کی چیزیں اب اس کو راحت پہنچا نہیں سکتی۔ اس کے اوپر اے سی لگا دو، اس کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اس مادی دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں جا چکا ہے، وہاں راحت و آرام کے اسباب یہ نہیں ہے۔ اب بھاگے جا رہے ہیں، اوئے روئی بھول گئے جی، نیچے گدا بچھانا تھا جی، پھر چٹائی بچھانا، وہ بغیر چٹائی کے کیسے؟ ان کو کون سمجھائے؟ اب یہ اس چٹائی سے کیا ہو گیا ہے؟ بے نیاز ہو گیا ہے۔ یہ چٹائی اب اس کو فائدہ نہیں دیتی، وہ تو دوسرا جہان ہے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے قرآن کریم ساری بات کر کے آخر میں عقل کو جو جوڑتا ہے، افلا یعقلون، لوگوں تم عقل سے نہیں کام لیتے، تم ان چیزوں پر سوچتے نہیں ہو، یہ نادانوں والے کام کس طرح کرتے ہو؟ یہ نادانے والے کام حاصل یہ ہو گیا بھائی، ایک تو میری اور آپ کی قوتوں نے زیرو پر آنا، میری اور آپ کی قوتوں نے کہاں آنا ہے؟ زیرو پر آنا۔ نمبر 2، اللہ کا غیبی نظام ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہا ہے۔ جس بندے کو احساس ہو جائے، اگر اس کے جیب کے پرس میں 2 طرح کے پیسے ہیں نا، ایک کسی کی امانت ہے کوئی، بس اگر اس کو یہ سبق یاد ہو جائے تو وہ ساتھ والے پیسوں میں بھی خیانت نہیں کرے گا، وہ ایک ایک پائی کو مد نظر رکھے گا۔ اس کو پتہ ہے میں یہ پیسے اٹھا کے یوں کر سکتا ہوں، یہ اٹھا کے یوں کر سکتا ہوں، دنیا میں کسی کو نہیں پتہ چل سکتا، لیکن اوپر والے کو سارا کچھ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔